حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام بلال، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام رباح، والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نجات غلام تھے لیکن مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور بنی جمع ان کے آقا تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت ظاہری کے لحاظ سے تو ایک سیاہ فام حبشی تھے، لیکن آئینہ دل شفاف تھا۔ ان کو ضیاء ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ وادی بطحق یکسر گوری مخلوق غرور حسن و ذوم شرافت میں ضلالت اور گمراہی کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ کمزور ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا آماجگاہ رہتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتی حالت تھی اس کے لحاظ سے وہ اور بھی اس ناموس جفا کے شکار ہوئے۔ گو نہ گو مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال و استقامت کی آزمائش ہوتی۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹائے گئے۔ مشرکین کی لڑکوں نے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر بازیچہ اطفال بنایا، لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود توحید کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا، بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ، لیکن اس وقت بھی دہن مبارک سے یہی احد نکلتا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو حضرت بلال حبشی کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیتا، کہتا تمہارا خدا لات اور عزا ہے، لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے احد کے سوا کوئی کلمہ اور نہ تھا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کرو تو فرماتے کہ میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حسب معمول وادی بطحا میں مشق ستم بنائے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے تو یہ عبرتناک منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور ایک گراں قدر رقم معاوضہ دے کر آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ابو بکر تم مجھے اس میں شریک کر لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آزاد کرا چکا ہوں۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے تو حضرت سعد بن خثیمہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو ردیحہ عبداللہ بن عبد الرحمن خثامی سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں میں نہایت شدید محبت پیدا ہو گئی تھی۔ عہد فاروق میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو ردیحہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ مدینہ کا اسلام مکہ کی طرح ہے، بس اور مجبور نہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے ساتھ شعار اسلام اور دین متین کی اصولی تدوین و تکمیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسجد تعمیر ہوئی، خدائے لا یزل کی عبادت و پرستش کے لیے نماز پنجگانہ قائم ہوئی، اعلان عام کے لیے اذان کا طریقہ وضع کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں جو اذان دینے پہ مامور ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند اور بالا دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنے کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ وارفتگی کے ساتھ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ جب خدائے واحد کے پرستاروں کا مجمع کافی ہو جاتا، نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پہ کھڑے ہو کر کہتے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ نماز تیار ہے۔ غرض آپ تشریف لاتے۔ حضرت بلال حبشی کی صدائے سامعہ نواز تکبیر اقامت کے نعروں سے بندگان توحید کو بارگاہ ذوالجلال والاکرام میں سر بسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی روز مدینہ میں موجود نہ ہوتے تو حضرت ابو محذورہ اور حضرت عمر بن مکتوم ان کی قائم مقامی کرتے تھے۔ صبح کی اذان عموماً کچھ رات رہتے ہوئے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت 2 اذانیں مقرر کی گئی تھیں۔ آخری اذان حضرت عمر مکتوم دیتے تھے، چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو وقت کا پتہ نہ تھا۔
جب لوگ ان سے کہتے کہ صبح ہو گئی تو اٹھ کر ندائے تکبیر بلند فرماتے تھے۔ اسی بنا پہ رمضان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بعد کھانا پینا جائز تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال کی اذان صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے ہیں وہ کچھ آرام کریں، اور جو تمام رات خوب راحت میں سرشار رہے ہیں وہ بیدار ہو کر نماز صبح کی تیاری کریں۔ لیکن وہ صبح کا وقت نہیں ہوتا بلکہ کچھ رات باقی رہتی تھی۔ حضرت بلال حبشی سفر و حضر پر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ ایک دفعہ سفر درپیش تھا، ایک جگہ رات ہو گئی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی جگہ پڑاؤ کا حکم ہوتا تو بہتر تھا۔ ارشاد ہوا، مجھے خوف ہے کہ نیند تم کو نماز سے غافل کر دے گی۔ حضرت بلال حبشی کو اپنی شب بیداری پہ اعتماد تھا، انہوں نے بڑھ کر ذمہ لیا کہ وہ سب کو بیدار کر دیں گے۔ بعض پڑاؤ کا حکم ہوا اور سب لوگ مشغول راحت ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید احتیاط کے خیال سے شب زندہ داری کا ارادہ کیا۔ رات بھر اپنے کجاوا پر ٹیک لگائے بیٹھے رہے، لیکن اتفاق وقت اس حالت میں بھی آنکھ لگ گئی اور ایسی غفلت طاری ہوئی کہ طلوع آفتاب تک ہوشیار نہ ہوئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو پکارا اور فرمایا، بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ارشاد ہوا، بے شک خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تمہیں واپس کر دیتا ہے۔ اچھا اٹھو، اذان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کی سرسبز و شاداب زمین پسند تھی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دے دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو دردہ انصاری کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں کر آباد ہو گیا تھا رشتہ و مناقحت کی سلسلہ جنبانی فرماتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا، محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا۔ اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے گورے حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی۔ حضرت بلال نے ایک عرصہ تک شام میں متوطن رہنے کے بعد ایک روز رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلال خشک زندگی کب تک؟ کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو؟ اس خواب نے گزشتہ زندگی کے پرلطف افسانے یاد دلائے، عشق و محبت کے مرجھائے ہوئے زخم پھر ہرے ہو گئے۔ اسی وقت مدینہ کی راہ لی اور روزہ اقدس پہ آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا اور مضطربانہ جوش و محبت کے ساتھ جگر گوشگان رسول عینی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو چمٹا کر پیار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج صبح کی وقت اذان دیجیے۔ وہ ارادہ کر چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اذان نہ دیں گے، تاہم ان کی فرمائش ٹال نہ سکے۔ صبح کے وقت مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا، تمام مدینہ گونج اٹھا۔ اس کے بعد نعرہ توحید نے اس کو اور بھی پرعظمت بنا دیا، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو عورتوں تک بے قرار ہو کر پردوں سے نکل پڑی۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایسا پر اثر منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی کا حلیہ قد نہایت طویل، جسم لاغر، رنگ نہایت گندم گوں بلکہ مائل بسیاہی، سر کے بال گھنے خمدار اور اکثر سفید تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ ان کی بعض بیویاں عرب کی نہایت شریف معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ابو بکیر بن عبد یالیل ان کی شہزادی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح آپ کا کرایا۔ بنو زہرہ اور ابو دردہ کے خاندان میں بھی رشتہ مسارت قائم ہوا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خاص مؤذن تھے، اسی بنا پہ ان کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ معاملات دنیاوی سے سروکار نہ ہونے کے باعث عبادت و شب زندہ داری ان کا خاص مشغلہ تھا۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید؟ عرض کیا میں نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا، البتہ ہر سار کی طرح ہمراہ ہوتے، عیدین و استسقاء کے موقع پر بلم لے کر آگے آگے چلتے، واز و پان کی مجلسوں میں ساتھ جاتے، افلاس و نداری کے باوجود ان کو جو کچھ میسر آ جاتا اس کا ایک حصہ رسول اللہ کی ضیافت کے لیے پس انداز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری میں دنیا فانی کو آپ نے خیر آباد کہا، کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب صغیر کے قریب مدفون ہوئے۔